اس ساری کی ساری کائنات کے خالق اور مالک اللہ ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، پھر اس کائنات کا سارا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ مالک ہے اور باقی سب مملوک ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا، زمین کو پیدا کیا، پھر اس پر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، سمندروں کو چیر دیا، دریاؤں کو رواں کیا، بغیر سکون کے آسمان کو بلند کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے سے بارش کو برسایا، ایک دن اور رات کا نظام چلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھ رہے ہیں اگر تا قیامت اندھیرا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے، اور اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے۔ سارا نظام اللہ نے چلایا۔ پھر اس کائنات کے اندر اللہ نے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ بعض مخلوق ایسی بڑی نحیف، ضعیف، چھوٹی، انسان ان کو اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، اور بعض مخلوق ایسی اللہ تعالیٰ نے اتنی ظاہری طاقت دی، قوت دی، قد دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حیت میں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حیت میں عرش معلیٰ، پاؤں تحت الثری، 600 پروں میں سے ایک پر کھول دیا، سارا مشرق ڈھک گیا، اور دوسرا پر کھول دیا، سارا مغرب ڈھک گیا۔ قوت اللہ نے اتنی دی جبرائیل علیہ السلام کو اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں ایک پوری بستی کو اٹھایا، اوپر لے گئے، اتنا اونچا لے گئے کہ آسمان کے رہنے والوں نے اس بستی کے مرغے کی اذان تک سن لی۔ تو بعض مخلوق ظاہری شکل میں بڑی طاقتور، بڑی قوت والی، بڑی فوجدار، لیکن مخلوق ہے۔ جیسے مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی ساری مخلوق استعمال ہونے بھی اللہ کی محتاج، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں اپنی مخلوق میں سے کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے، سب اللہ کے محتاج، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے ہل نہیں سکتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور غلبہ اللہ کا ہے۔ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا یہ محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا یہ ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ کوئی اللہ کے سامنے حکم چلا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے آگے پر نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ جیسے وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، استعمال ہونے میں اللہ کی محتاج، اور ساری مخلوق کو فنا ہے، ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالی ساری مخلوق کو ختم کر دیں گے۔ ساری مخلوق زمین کی ہو، آسمان کی ہو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہوں، جبرائیل علیہ السلام ہوں، اسرافیل علیہ السلام ہوں، میکائیل علیہ السلام ہوں، اسرائیل علیہ السلام ہوں،
کوئی ہو، وقت آئے گا اللہ سب کو ختم کر دیں گے. پھر اللہ تعالی اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے. مخلوق ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر. ساری مخلوق جمع ہو جائے، ساری مخلوق کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتی مگر وہ جو اللہ کا فیصلہ ہو. ساری مخلوق کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتی مگر وہ جو اللہ چاہے. اس دنیا کے اندر ایسا بھی ہوا ہے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، ظاہری طاقت، فرعون یہ ملک مصر میرا ہے، باغات میرے ہیں، نہریں میری ہیں. اس نے نعرہ لگا دیا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے فوراً نہیں پکڑا. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بھیجا، سمجھاؤ. دماغ خراب ہو گیا، سمجھاؤ. سمجھ میں نہیں آئی بات. چند ڈبکیاں پانی میں، چند ڈبکیاں، ہوش ٹھکانے آ گئے. اب کہنے لگا میں ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب پر. اب کہنے لگا لیکن پانی تو سر سے اوپر گزر چکا، کوئی فائدہ نہیں. اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کا مقابلہ کر نہیں سکتا. دھوکہ لگ جاتا ہے. ایک شخص تھا، اس نے بہت بڑا پانی کا جہاز بنایا. 8 مہینے 80,000 مزدور چلنا تھا اس کو آئلینڈ سے بحر اوقیانوس، اور پہنچنا تھا امریکہ. تیار ہو گیا، دعوت نامے بڑے بڑے رؤسا کو، رئیس لوگوں کو، بادشاہوں کو. کسی نے اتنا پوچھ لیا یہ بتاؤ تمہارا یہ پانی کا جہاز کتنا محفوظ ہے؟ تو معاذ اللہ کہنے لگا اب تو خدا بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا. تیار ہو گیا جہاز، رواں ہوا. بیچ سمندر میں برف کا تلگا آیا، ٹکر ماری. جو پانی کے جہاز کا مالک تھا اس نے جا کر اس جہاز کے ناخدا سے پوچھا کوئی صورت ہے اس جہاز کو بچانے کی، ڈوبنے سے بچ جائے؟ اس نے جواب دیا اب تو سوائے خدا کے کوئی اس کو نہیں بچا سکتا. یہ کائنات اللہ کی ہے، یہاں کا ہر نظم، یہاں کی ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ وہ ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی سانجی نہیں. اللہ جیسا کوئی نہیں. تو وحدہ لا شریک لہ ہے. جس نے اللہ کو مانا جیسے اللہ ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا جیسے اللہ ہیں، یہی تو ہماری زندگی کا عنوان ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد اِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی جان پہچان. یہ زندگی کا عنوان ہے
تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ زمین پر رہتے ہوئے اللہ کو پہچان سکتا ہے جیسے اللہ ہے۔ یہ صفات اللہ نے انسان کو دی ہے انسان کے اندر۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے انسانوں کو یاد دلاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا غیر ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ ہر نبی نے آ کر اپنی محنت کا آغاز یہاں سے کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 13 سال مکہ مکرمہ میں ہم کیا کر رہے تھے، جبکہ تقریباً احکامات کو مدینہ منورہ میں آئے، ہم لا الہ الا اللہ اس کی حقیقت کو دل میں اتار رہے تھے، ہم ایمان سیکھ رہے تھے، ہم اللہ کو پہچان رہے تھے۔ اور کیسے اللہ کو پہچانا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور واقعی وہ اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ غیب ان کے سامنے آ گیا، جو چھپا ہوا ان کے سامنے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا ہے اللہ کا رسول، میں بدر کے میدان سے گزرا، میں نے دیکھا ایک آدمی مجھے آواز دے رہا ہے، عبداللہ یا عبداللہ۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور دوسرا شخص اس کے ہاتھ میں ایک ایسا خطرناک اوزار تھا۔ اس شخص نے مجھے آواز دی، الکش الکش، پیاس لگی ہے، جس کے ہاتھ میں گرز تھا، زور سے اس کو مارا، زمین میں دھس گیا۔ اے اللہ کے رسول، یہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے، تم نے واقعی اپنی آنکھوں سے یہ سارا دیکھا؟ عرض کیا اللہ کے رسول، واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا دیکھا۔ فرمایا تم نے برزخ کو دیکھ لیا، تم نے ابو جہل کو دیکھا، تم نے فرشتے کو دیکھا۔ ابو جہل پیاس کی شدت، حشر تک ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور وہ فرشتہ تھا جو اس کو گرز مار رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ کیسے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میرا حال یہ بن گیا ہے، دن میں روزے کی حالت، رات کو قیام کی حالت، دن میں کھانے پینے سے محفوظ، رات کو بستر سے جدا، میں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں، جہنم والوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، اے حادثہ، واقعی تمہارا یہ حال ہو گیا ہے؟ عرض کیا اللہ کا رسول، یہ تو ایسا ہے جیسے گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فرمایا محفوظ رکھنا،
اس کو محفوظ رکھنا. ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا. ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جائے اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں، وہ کپڑا پھٹ بھی جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کا بھی حال ہوتا ہے. تو عرض کیا اے اللہ کے رسول، جب ایمان کا یہ حال ہو جائے ہم تو کیا کریں؟ فرمایا ایمان کو تازہ کرو. عرض کیا کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ پڑھو، اس کلمے کی دعوت دو، اس کلمے کے بارے میں سوچو. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہدایت ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیب ہے. یہ خالی بول نہیں، اس میں شک نہیں. اس کلمے کے الفاظ بھی بڑے قیمتی، اس کلمے کے بول بھی بہت اہم ہیں. لیکن خالی کلمہ پڑھ لیا، اس میں مطمئن ہو گئے، کلمے کی حقیقت دل میں اتر جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تبلیغ کا کام کیا ہے؟ مخلوق سے یقین ہٹ جائے، نکل جائے، ایک اللہ پر یقین آ جائے. یہ تبلیغ ہے، ایک اللہ پر یقین آ جائے. حاجی صاحب حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت آئی، ہم نے بڑا کام کیا، اتنی جماعتیں نکالی، اتنے گشت کیے، مقامی کام جمایا. حاجی صاحب سنتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد کارگزاری ان کی مکمل ہو گئی. پوچھا یہ بتاؤ کتنے ایسے لوگ تیار ہوئے جن کا یقین مخلوق سے نکل کر ایک اللہ پر آ گیا؟ حالات مختلف آتے رہیں گے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی ہوا بھی تیز چلے گی، کبھی کیا ہوگا، کبھی کیا ہوگا. ایمان پختہ، دل بل نہ ہو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے ہٹنے نہ پائے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو بھاگو اللہ کی طرف، مخلوق کی طرف نہیں. مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں. نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں. عہدے، منصب، ڈگری، اس سے عزت نہیں ملتی. عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں. نظام اللہ کے قبضے میں ہے. بھاگو دوڑو اللہ کی طرف، مال کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، نقشے والوں کی طرف نہیں، عہدے منصب کی طرف نہیں، عہدے منصب والوں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف جو سب کچھ کر رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہتھیار ہے جو پہلا مارکا ہوا مدینہ منورہ میں آ کر 313 ہے، مقابلہ 1000 سے ہے. اور علماء حضرات فرماتے ہیں درجن سے زیادہ نہ بھالا، نہ نیزے، نہ تیر، نہ تلوار، نہ سواریاں، اکثر تو پیدل تھے. مقابلہ 1000 ہتھیاروں سے لیس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں، چھلانگ لگا دیں. جنگ تو ہوتی ہے ہتھیاروں سے، ہماری سے جان حاصل ہے، ہمارے پاس جان ہے. 313 ہیں. ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے خیمے میں عریش، وہاں پر اب مسجد ہے، اس مسجد کا نام بھی عریش ہے، جھونپڑا تھا. ساری رات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 21 سال، پردہ ہٹایا، دیکھا حضور سجدے میں ہیں. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اللہ کو پکار رہے ہیں. فجر کے لیے تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے سامنے فرمایا، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیبہ کی لاش ہوگی. بڑے بڑے سرداروں کے، کفار سرداروں کے نام لے کر جگہ بھی بتا رہی ہے ان کی لاش ہوگی. صحابہ اکرام یقین جیسے حضور فرما رہے ایسے ہی ہوگا. جنگ ختم ہو گئی، جہاں حضور نے اشارہ کیا تھا وہی اس مشرک سردار کی لاش پڑی بھی تھی. صحابہ فرمانے لگے، ہم پہچاننے لگے یہ انسان کی وار سے گیا ہے، یہ فرشتوں کی وار سے گیا ہے. اللہ نے تا قیامت امت کو یہ سبق دینا تھا، ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات کو اللہ کی ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. کون ہے جو اللہ کا مقابل بنے؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے آئے؟ کتنوں کو گرا دیا، ختم کر دیا اللہ نے. نمرود ایک لنگڑے مچھر سے ناک میں گھس گیا، ختم. اللہ کی کیا مشکل ہے؟ ابراہ کا لشکر ہاتھی لے کر آ گیا، ابابیل کا لشکر آیا، پنجوں میں بھی کنکری، چونچ میں بھی کنکری، اور ایسی کنکریاں پھینکی اوپر سے. وہ ہاتھی تھے لیکن ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا گوشت.